مولانا روم کونیا میں ہر جمعے کو خطاب کرتے تھے۔ لوگ سینکڑوں میل سفر کر کے خطاب سننے آتے تھے۔ زائرین کاشغر سے زیارت، گورستان سے اصفہان اور بلخ سے لے کر مشہد تک سے کونیا آتے تھے اور کارواں سرائے میں بیٹھ کر جمعے کا انتظار کرتے تھے۔ جمعے کی نماز سے پہلے درگاہ کے دروازے کھول دیے جاتے تھے۔ مولانا روم درمیان میں بیٹھ جاتے تھے اور ممبر کی ایک سمت عمائدین، تاجر اور دوسری طرف عام لوگ اور تیسری طرف مولانا کے درویش بیٹھ جاتے تھے۔ مولانا بولتے تھے اور آپ کے لفظ گلاب کی خوشبو میں مل کر پورے ماحول کو معطر کر دیتے تھے۔ وہ ایک پر اشوب دور تھا۔ منگول بھی کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے، صلیبی جنگیں بھی چل رہی تھیں، سلجوق ریاست کی دیواریں اور برج بھی گر رہے تھے اور ایران کے اندر بھی شورشیں کروٹ لے رہی تھیں۔ چنانچہ پورا عالم اسلام پھوڑے کی طرح بہہ رہا تھا۔ ہر طرف موت کا رقص جاری تھا۔ اس عالم اشوب میں دکھی دلوں کے صرف دو ٹھکانے تھے، حلب میں ابن عربی کی درگاہ اور کونیا میں مولانا روم کا آستانہ۔ چنانچہ لوگ دیوانہ وار ان کی طرف دوڑ رہے تھے۔ مولانا کے لفظ مرہم کی طرح زخموں پر گرتے تھے اور روح کے دریدہ دامن تک سیتے چلے جاتے تھے۔ اس دور میں بخارا کا ایک زمیندار سانڈ پر بیٹھ کر 2500 میل کا سفر طے کر کے کونیا پہنچا۔ 4 دن شہر سے باہر رہا۔ جمعے کا دن آیا تو وہ نہا دھو کر مولانا کی درگاہ پہنچ گیا۔ خطبہ سنا، مولانا کی امامت میں نماز پڑھی اور مولانا نے آخر میں جب لوگوں سے ملاقات شروع کی تو وہ کندھوں اور کوہنیوں کے ریلے میں بہتا ہوا آپ تک پہنچ گیا۔ مولانا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، تمہیں کون سا دکھ چین نہیں لینے دے رہا؟ زمیندار دھاڑے مار کر رو پڑا۔ مولانا نے اسے سینے سے لگایا، کندھوں پر تھپکی دی، اپنے امامے کے پلو سے اس کی آنکھیں صاف کیں اور پھر فرمایا، تم اپنا دکھ بتاؤ، شاید میں کوئی تکلیف کر سکوں۔ زمیندار نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور عرض کیا، حضور، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے بد امنی اور تباہی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مولانا نے پوچھا، کیا تم محفوظ ہو؟ وہ بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں، میرا خاندان، میرے مال مویشی، کھیت باغ اور گاؤں سب محفوظ ہیں۔ سارے لشکر اور ساری آفتیں ہمیں چھوئے بغیر گزر گئیں۔ میں محفوظ ہوں، لیکن میرے دائیں بائیں کی ابتری اور تباہی نے میرے اندر خوشی کا جوہر مار دیا۔ مجھے اب کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، میں اندر سے ختم ہو گیا ہوں۔ مولانا دکھی ہو گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اداس لہجے میں کہا، میرے عزیز، مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم دنیا کے سب سے بڑے اثاثے سے محروم ہو گئے ہو۔ یہ نقصان ناقابل تلافی ہے، لیکن افسوس، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ زمیندار کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے اور اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، کیا دنیا میں میرے دکھ کی کوئی دوا نہیں؟ مولانا نے چند لمحے سوچا اور پھر فرمایا، صرف ایک علاج باقی ہے اور اس علاج کو محبت کہتے ہیں۔ محبت دنیا کا واحد جذبہ ہے جو خوشی کے سوکھے ہوئے چشمے دوبارہ رواں کر دیتا ہے۔ تم محبت آزما کر دیکھو۔ وہ رکے اور ٹھہر کر فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھو، دنیا کا ہر شخص موت کا ذائقہ چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا کرو، زندگی کا ذائقہ مانگو۔ ہم لوگ کتنے بد قسمت ہیں، ہم پوری زندگی مر مر کر جیتے ہیں اور جو مر جائے ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں۔ مولانا نے کہا، تم کسی دن ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تم زندگی کے ذائقے سے کیوں محروم ہو؟ شاید ہم نے کبھی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، شاید ہم حالات کو بدلنے کے چکر میں خود کو بدلنا بھول گئے۔ مولانا نے ایک دن اسی صحن میں گلابوں کے درمیان پھرتے پھرتے ایک شاگرد سے کہا، اللہ یار، میں جوانی میں بہت چالاک تھا، میں دنیا کو بدلنے کی کوشش میں مصروف تھا، میں آج سمجھدار ہو گیا ہوں، چنانچہ میں اب خود کو بدل رہا ہوں۔ تم بھی جب سمجھدار ہو جاؤ تو تم بھی دوسروں کی بجائے خود کو تراشنا شروع کر دینا۔ ہم بھی شاید اسی مغالطے کا شکار ہیں، زندگی کا ذائقہ باہر ہے جبکہ حیات کے سارے ذائقے ہمارے اندر ہیں۔